السلام علیکم پیارے ناظرین، ذرا سوچئے، اگر ایک شوہر اپنی جان سے زیادہ چاہنے والی بیوی پر سب کے سامنے ہاتھ اٹھا دے اور چند ہی لمحوں بعد اسے پتہ چلے کہ جس عورت پر اس نے شک کیا وہ بے قصور تھی، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ ایک ایسے رشتے کی کہانی ہے جہاں چند چھوٹے لفظوں نے برسوں کے اعتماد کو لمحوں میں توڑ دیا، اور جب سچ سامنے آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ آخر کس نے یہ سازش رچی اور کیا ٹوٹا ہوا بھروسہ دوبارہ جڑ سکا؟ یہ لرزہ خیز داستان آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ کیا ایک بار ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ پہلے جیسا ہو سکتا ہے؟ شہر کے اس مصروف علاقے میں عدیل اور عائزہ کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ عدیل ایک نجی کمپنی میں مینیجر تھا اور اپنی بیوی کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتا تھا، مگر ان کی اس خوشحال زندگی پر نصرت بیگم کی نظر لگ چکی تھی۔ نصرت بیگم عدیل کی بیوہ پھپھو تھیں، جو عدیل کی والدہ کے انتقال کے بعد گھر کی دیکھ بھال اور عدیل کی تنہائی بانٹنے اپنے شہر سے آ کر یہیں قیام پذیر ہو گئی تھی۔ ان کی اپنی بیٹی مریم دوسرے شہر میں زیر تعلیم تھی، اور نصرت بیگم کا خاموش منصوبہ یہ تھا کہ کسی طرح عائزہ کو عدیل کی زندگی سے بے دخل کر کے مریم کو اس گھر کی مالکن بنا دیا جائے تاکہ ان کا بڑھاپا ٹھاٹھ سے گزرے۔ نصرت بیگم نے بظاہر تو عائزہ کو بیٹی بنا کر رکھا، مگر پس پردہ انہوں نے ایک ایسا جال بچھایا جس میں عدیل جیسا سلجھا ہوا انسان بھی پھنس گیا۔ انہوں نے ایک مقامی آوارہ لڑکے کاشف کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا اور عائزہ کی پاک دامنی کو داغدار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کھیل کا آغاز عائزہ کے فون سے ہوا۔ عائزہ اپنا فون اکثر باورچی خانے میں رکھ کر کام میں مصروف ہو جاتی۔ نصرت بیگم موقع پا کر اس کے فون سے انجان نمبروں پر میسج کرتی اور پھر انہیں ڈیلیٹ کر دیتی۔ ایک رات جب عدیل تھکا ہارا گھر آیا تو نصرت بیگم نے اسے کھانے کی میز پر باتوں باتوں میں الجھایا۔ عدیل بیٹا، آج کل عائزہ کچھ بدلی بدلی سی لگتی ہے، سارا دن فون پر لگی رہتی ہے اور جب میں کمرے میں آتی ہوں تو جلدی سے فون چھپا لیتی ہے۔ عدیل نے پہلے تو اسے وہم سمجھ کر ٹال دیا، لیکن جب اگلے چند دنوں تک اسے گمنام نمبروں سے کالز آنے لگیں اور دوسری طرف سے کوئی ہنس کر فون کاٹ دیتا تو اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ سازش کو اگلا قدم تب ملا جب عدیل کو آفس میں ایک میسج ملا کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر کے ارد گرد ایک نامعلوم لڑکا دیکھا گیا ہے۔ عدیل غصے میں پاگل ہو کر گھر پہنچا تو واقعی ایک لڑکا گلی کے کونے پر کھڑا عائزہ کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عدیل کو دیکھتے ہی وہ لڑکا بھاگ نکلا، جس نے شک کی آگ کو مزید ہوا دی۔ سازش کا عروج اس دن آیا جب نصرت بیگم نے عائزہ کے کمرے میں ایک جعلی خط رکھوا دیا۔ عدیل جب کمرے میں داخل ہوا تو نصرت بیگم نے ڈرامائی انداز میں وہ خط اٹھایا اور عدیل کو دکھایا۔ خط میں لگی محبت بھری باتوں نے عدیل کا ضبط توڑ دیا۔ اس نے آپے سے بہر ہو کر عائزہ کو صحن میں کھینچا اور غصے کی لہر میں اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ عائزہ کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا رہی تھی، مگر عدیل کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ اس نے غصے میں کہا کہ تم جیسی عورت کے ساتھ میرا نباہ ناممکن ہے، میں آج ہی اس رشتے کا فیصلہ کر دوں گا۔ عدیل کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ اس گھٹن سے نکلنے کے لیے کچن کی طرف گیا تاکہ پانی پی سکے۔ نصرت بیگم جو اس سارے ہنگامے کے بعد فاتحانہ انداز میں اپنے کمرے میں جا چکی تھی، یہ سمجھیں کہ اب ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر اپنی بیٹی مریم کو فون پر کامیابی کی تفصیلات سنانے لگیں۔ عدیل کچن سے واپس مڑا
تو اس کے کانوں میں نصرت بیگم کی آواز پڑی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ نصرت بیگم فون پر ہنس رہی تھی۔ ارے مریم، مٹھائی تیار رکھو، آج عدیل نے اسے سب کے سامنے ذلیل کر دیا ہے۔ وہ بیوقوف تو میرے بچھائے ہوئے جال میں ایسا پھنسا کہ اپنی وفادار بیوی کا دشمن بن گیا۔ وہ خط، وہ فون کالز، وہ لڑکا، سب میرے مہرے تھے۔ اب بس اس عائزہ کے جانے کی دیر ہے اور پھر میں تمہیں یہاں لے آؤں گی۔ عدیل کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کا غصہ ایک لمحے میں برف کی طرح ٹھنڈا ہو کر پچھتاوے کی آگ میں بدل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر چکا ہے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اسے اپنی ہی سانسیں بوجھل لگنے لگیں۔ اس نے کرب سے سرگوشی کی کہ میں اپنی بربادی کا تماشا خود اپنے ہاتھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عدیل نے وہیں سے نصرت بیگم کے کمرے میں قدم رکھا۔ اسے اچانک سامنے دیکھ کر نصرت بیگم کا رنگ فک ہو گیا اور فون ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ عدیل کی آنکھوں میں حقارت کی ایسی لہر تھی جس نے نصرت بیگم کو گنگ کر دیا۔ عدیل نے سرد لہجے میں کہا، پھوپھو، آپ نے میرے یتیم ہونے کا بہت اچھا فائدہ اٹھایا۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ اسی وقت اپنا سامان اٹھائیں اور اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ آج کے بعد اس گھر کے دروازے آپ پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ نصرت بیگم نے صفائیاں دینے کی کوشش کی، مگر عدیل کے لہجے کی سختی نے انہیں خاموش کر دیا۔ وہ خاموشی سے اپنا سامان سمیٹ کر اس گھر سے رخصت ہو گئی جسے وہ اجاڑ چکی تھی۔ عدیل اب لڑکھڑاتے قدموں سے اس چھوٹے کمرے کی طرف گیا جہاں عائزہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا سر سجدے میں تھا اور جائے نماز اس کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ عدیل خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا اور جب وہ سجدے سے اٹھی تو اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ عدیل نے روتے ہوئے معافی مانگی، مگر عائزہ کی آنکھوں میں اب وہ پرانا پیار نہیں بلکہ ایک گہرا صدمہ تھا۔ اس نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچے اور کانپتی آواز میں کہا، عدیل، آپ نے صرف مجھ پر شک نہیں کیا، میرا مان توڑا ہے۔ کیا ایک انجان آواز میری برسوں کی وفاداری سے زیادہ طاقتور تھی؟ عدیل چاہتا تھا کہ عائزہ اسے فوراً معاف کر دے، مگر حقیقت اتنی سادہ نہیں تھی۔ اگلے کئی ماہ عدیل کے لیے آزمائش کے تھے۔ عائزہ گھر میں تو تھی، لیکن ان کے درمیان ایک خاموش دیوار کھڑی ہو گئی۔ عدیل روزانہ اس کے لیے پھول لاتا، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا اور گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، مگر عائزہ کی خاموشی نہ ٹوٹتی۔ ایک دن جب عدیل نے روتے ہوئے معافی مانگی تو عائزہ نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ معافی اللہ دیتا ہے اور میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا ہے، مگر وہ بھروسہ جو ایک لمحے میں ٹوٹ گیا تھا اسے واپس آنے میں وقت لگے گا۔ تقریباً 1 سال کی مسلسل ندامت اور محبت کے بعد عائزہ کے دل کی برف پگھلی۔ یہ ایک نئی شروعات تھی جہاں عدیل نے سیکھ لیا تھا کہ شک کا زہر برسوں کے اعتبار کو ختم کر سکتا ہے، مگر سچی توبہ اور صبر سے اجڑے ہوئے گلشن دوبارہ بھی مہک سکتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی پراسرار کہانی یا سچا واقعہ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے، اور ایسی مزید دلچسپ اور لرزہ خیز داستانوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔